ایمان سنی سنائی مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پرسنل تجربہ ہے۔ رواجی مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ مان لینا اندھا عقیدہ کافی ہے۔ صوفی کی نظر میں ایمان مگر تجربہ ہے، بیتا ہوا ماننا جاننا کہلاتا ہے، مانا ہوا ماننا صرف انا کے پاس کچھ انفارمیشنز کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ رواجی مذہبی آدمی مانتا ہے کہ مان لینا کافی ہے، مان لینے کی بنیاد پر، لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل تو جانے کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تجربہ بنیادی بات ہے، واردات بیسک چیز ہے۔ صرف مان لینے والے کی عبادت اور جان لینے والے کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تجربہ بنیادی ہے، ایمان واقعاتی ہے۔ تجربہ ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، ورنہ طوطے کی طرح رٹ لینا ہوگا۔ اس ایمان میں جو سیکھا سکھایا مل گیا، اس میں نہ گرمی ہوگی، نہ شدت، نہ حدت۔ وہ تم بولنے کے لیے استعمال کرو گے، ناروں میں استعمال کرو گے۔ ہاں، انا تگڑی ہوگی تو اس کے لیے مر بھی لوگے، مگر اس کے لیے اس کے ساتھ جی نہ سکو گے۔ میری بات یاد رکھنا، ایمان تجربہ ہے۔ جو ایمان تجربے سے نہیں پھوٹا، وہ لاکھ آسمانی ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے، وہ زمینی ہے۔ وہ روحانی ہونے کے جتنے بھی دعوے کرے، وہ انائی ہے۔ ایمان مانی ہوئی بات ہے تو یاد رکھنا، اس کے بارے میں سارے تمہارے دعوے اپنے اندر کے شکوک چھپانے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں۔ اندھا عقیدہ ایسے ہے جیسے ڈبے پر شہد لکھا ہوا ہے مگر اس کے اندر شہد نہیں ہے۔ ایسا ایمان لاکھ لگے کہ مضبوط ہے، لاکھ سارا دن اس کا دعویٰ کرتے رہو، اعلان کرتے پھرو، مگر اس کے پیچھے ہمیشہ شک ہوگا، اس کے پیچھے ہمیشہ کفر ہوگا۔ ایسا ایمان وہ ہاں ہے جس کے پیچھے ہمیشہ نہیں چھپا ملے گا۔ تم کہو گے کہ خدا ہے، مگر تمہارے اندر ہی کوئی بیٹھا اس سے انکار کرتا رہے گا۔ یہ ایمان کبھی عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا۔ یقین مانے کسی بھی ایسی چیز پر تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارے تجربے میں نہ آئی ہو۔ تم شہد کے میٹھے پن پر چاہے پی ایچ ڈی کے مقالے بھی لکھ ڈالو، اگر شہد چکھا نہیں ہے تو شہد کے میٹھا ہونے پر تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا خدا محض ایک لفظ ہی رہے گا جب تک وہ تمہارے تجربے میں نہیں آیا۔ تم جنت کی لالچ کے تصور میں پڑھ کر، جہنم کے ڈر سے ڈر کر، پادریوں سے سن سن کر گاڈ گاڈ چیختے رہ سکتے ہو، مگر لفظ گاڈ جس الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف اشارہ ہے، اس طرف بڑھ نہ سکو گے۔ صوفیوں کو غور سے دیکھنا، وہ کبھی تمہیں نہ کہتے ملیں گے کہ میرا کہا مان لو۔ وہ تمہیں اس طرف لے جائیں گے کہ جہاں سے تم اس ازلی حقیقت کو تجربہ کر سکو۔ وہ تمہیں اپنے چراغ کی روشنی میں چلنے کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمہارا چراغ جلانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ کہیں سنی لکھی لکھائی باتوں سے ایمان پیدا نہیں ہوا کرتے۔ ایمان تمہارے اپنے باطن کی واردات ہے، تمہاری روح کی گفتگو ہے۔ جس دن اپنے چراغ کی روشنی میں تم نے چل کر دیکھا، اپنے نور کو رستے کا رہنما دیکھا، پھر زبان سے کہتے بھی پھرو نا کہ میں ایمان نہیں رکھتا، مگر تم دوسری طرح سے جی ہی نہ سکو گے۔ ایمان پرسنل ایکسپیرینس ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ ایمان انفارمیشن نہیں، بیتا ہوا واقعہ ہے۔ اور یاد رکھنا، ایمان تجربہ نہیں تو کسی کام کا نہیں۔ دنیا کے سارے مذاہب کے ایکسپرٹ بھی بن جاؤ تو بھی لازم نہیں کہ تم میں ایمان ہو۔ کبھی کسی صوفی کو غور سے سننا،
وہ تمہیں पंडितों पादरियों की तरह अपने शक छुपा लेने की दावत नहीं देगा। वो जानता है कि तुम्हारे शक सच्चे हैं, कि तुम में से उभर रहे हैं। वो तुम्हारी अंदर की आवाज है, मगर तुम बोल वही सीखा सिखाया रहे हो। तुम शक छुपाने के लिए ईमान का दावा कर रहे हो। सूफी अगर हकीकी होगा तो कहेगा अपने शक मत छुपाओ और शक को हकीर भी मत जानो। ये ईमान की मंजिल का पहला कदम है। तुम आज के मजहबियों को गौर से देखना, ये बेचारे पहले कदम से ही लर्जा हैं, डरे हुए हैं, ये शक करने से भी डरे हुए हैं। ये ईमान की तरफ बढ़ेंगे कैसे? हकीकी मुर्शिद तुम्हारे सारे शक सुनना पसंद करेगा, क्योंकि तुम्हारे शक सच्चे हैं, तुम्हारे ईमान झूठे हैं। सच से सफर शुरू करो, झूठ से, एक्टिंग से, अना के फरेब से ईमान का सफर शुरू हो ही नहीं सकता। सफर देखो वहीं से शुरू होता है जहां तुम होते हो। किसी ख्याली मकाम से हकीकी सफर कभी शुरू नहीं हो सकता। इसलिए सूफी तुम्हारे सारे शक तुमसे सुनेगा, तुम्हें पूरी तरह खोलेगा, खंगालेगा, तुम्हारे अंदर के सच बाहर लाएगा। और जो ईमानदारी से अपने शक से निमटना जान गया, ईमान का उसका रास्ता यकीन मानो आसान हो जाता है। शक से डरा हुआ ईमान का दावेदार शक में पड़े हुए मुतशक्कक से ईमान के रास्ते पर कहीं आके खड़ा है। सूफियों को समझने में लोगों से बड़ी गलतियां हुई हैं, क्योंकि सूफी शक की जबान बोलते हैं, मगर शक की जबान सच की जबान है। तुम्हारी अना शक के ढांचे पर खड़ी हुई है। इसी अना के साथ तुमने सफर करना है, तो शक से आंखें कैसे फेरोगे? ईमान का सफर शक से शुरू होता है, मगर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सारे शक रफा हो चुके होते हैं। जिसको ईमान मिला ऐसे ही मिला, और कोई रास्ता ही नहीं है। शक का रास्ता पता है कैसा है? तुम एक क्लास को सारा साल पढ़ते हो, मेहनत करते हो, रात को जागते हो, खून पसीना एक करते हो, ये डर, ये तजब्जुब झेलते हो कि इम्तिहान में क्या होगा, पास होगे कि फेल होगे। मगर फिर इम्तिहान होता है, तुम पास हो जाते हो, तो सारे डर, सारे तजब्जुब गिर जाते हैं। शक का रास्ता भी ऐसे ही ईमान पर खत्म होता है। अगर तुमने शक की क्लास को कभी पढ़ा ही नहीं, उससे भागे, उससे उलझे, उसको दबाया, उसको छुपाया, सिलेबस से कांपते रहे, तो कभी इम्तिहान पास न कर सकोगे। हाँ, जब इम्तिहान पास कर लिया तो अब सिलेबस को चाहे जला भी दो, किताबें चाहे किसी को दे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमान की मंजिल मिल जाने के बाद शक का रास्ता गिल्ट पैदा नहीं करता, बल्कि शक को भी मोमिन शुक्रिया की नजर से देखता है। जैसे तुम कामयाबी के बाद अपनी किताबों का शुक्रिया अदा करते हो। याद रखना, ईमान तजर्बा है, वारदात है। तजर्बे के बिना, वारदात के बिना उसे जानोगे कैसे? किसी के कहे को दोहराओगे तो अपना तजर्बा नहीं बयान कर रहे, किसी और का तजर्बा बयान कर रहे हो। ईमान तजर्बे का साया है, जिस्म ना होगा तो साया कैसे बनेगा? ईमान जाती वारदात की खुशबू है, वारदात नहीं हुई तो खुशबू कहां से उठेगी? तजर्बे के बिना ईमान अंधा अकीदा है और कुछ नहीं, और अंधा भी क्या कभी किसी मंजिल पर पहुंचा है? सूफियों को देखना, उनकी बातें कभी कभी कितनी काफराना लगती हैं। कोई अनलहक कह उठता है, कोई मस्त मलंग घूम रहा होता है, कोई जाहिरी इबादतों का खड़ा इनकार कर रहा होता है। दूसरी तरफ उलमा की, पंडितों की, पादरियों की बातें कितनी परफेक्ट लगती हैं, सब साफ साफ लगता है, मगर पहुंचने वालों को देखना वो कहीं और मिलेंगे। पादरी की बात साफ साफ लगती है, जैसे फिल्म हो, डायलॉग लिखे गए हों, मंजर तराशे गए हों, जैसे हीरो होता है जिसे परफेक्ट इंसान के तौर पर दिखाया जाता है, मगर वो फिल्म है।
اصلی زندگی کا ہیرو مگر تمہیں ہمیشہ اور طرح کا ملے گا، اس کی زندگی اور طرح کی ہوگی۔ تم نے کبھی غور نہ کیا ہوگا کہ پادری کی، اسکالر کی بات صاف صاف لگتی ہے، بالکل فلم کے ہیرو کی طرح، مگر لوگوں کو دیکھنا وہ پادری سے زیادہ مسٹک سے جڑے نظر آئیں گے۔ جہاں کچھ بھی صاف صاف نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ کیوں جڑتے ہوں گے؟ سوچو اس بات پر۔ فلم کے ہیرو کے ساتھ لوگ نہیں جڑتے، ریئل لائف ہیروز کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں۔ عام سادہ لوگوں کو صوفیوں کی بات پر بھروسہ کرنا بہت آسان لگتا ہے، کیونکہ انہیں اس میں صداقت صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ پادری کی باتیں سشتہ ہوں گی، صاف صاف ہوں گی، اجلی نکھری ہوں گی، مگر اس کے ساتھ لوگوں کا ویسا تعلق کبھی نہیں بن پاتا جیسا صوفیوں کے ساتھ بن پاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ صوفی کہتا ہے مجھے اپنی بیساکھی مت بناؤ، اپنے چراغ آپ بنو، مگر سب اس پر اعتبار کر رہے ہیں۔ اور ایک پادری جو بیٹھا کہہ رہا ہے کہ مقدس صحیفے سمجھنے ہیں تو مجھ سے سمجھو، اس پر اعتبار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں رہا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ مان لیا تم لنگڑے ہو، مگر میری بیساکھیوں کے سہارے کتنا تم چل لو گے؟ میں تمہارے سامنے روشنی کا الاؤ بھی جلا دوں تو 100-200 قدم ہی چل پاؤ گے۔ ہاں، اپنی چھوٹی سی موم بتی بھی جلا لو جو تمہارے ہاتھ میں ہو تو منزلوں کی منزلیں چل سکتے ہو۔ صوفی کہتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کی چاہ ہو تو اپنے آپ کو چراغ میں ڈھالے بنا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرشد اپنے چراغ کی روشنی میں چند قدم چلوا کر تمہارا روشنی پر ایمان مضبوط کر سکتا ہے، مگر منزل تک تو اپنا ہی چراغ لے جا سکتا ہے۔ صوفی کی باتیں اناؤں کو سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے تو اکثر صوفیوں کو ملحد ہونے کے، مرتد ہونے کے، کافر و زندیق اور مشرک ہونے کے طعنے ملتے رہے ہیں، سزائیں ملتی رہی ہیں۔ کہہ کہہ کر، سن سن کر کیسے ایمان پیدا ہو سکتا ہے؟ ہونا ہوتا تو اتنے مذاہب، اتنی مقدس کتابیں، اتنی ان کی تشریحات کرنے والے ہیں، تو کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ دنیا میں ایمان پیدا ہو گیا ہے؟ یوں نہیں ہونا ہوتا۔ یوں ہونا ہوتا تو نبی کے دور کے سارے لوگوں کو ایمان مل جاتا۔ عدم ایمان کا بیج ہی کہاں بچتا کہ نبیوں جیسے کامل لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کے سورج جیسے چراغ اگر سب کو منور نہیں کر سکتے تو ایک بات تو صاف ہے کہ اپنا چراغ آپ بنے بنا کوئی چارہ نہیں۔ اور غور سے دیکھو، اپنے ہاتھ میں موجود چراغ ہو تو وہ سورج سے بھی زیادہ کام آتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ وقت ہی چلو گے نا، شام ہوگی اور چراغ بجھ جائے گا، مگر اپنے ہاتھ میں موجود چراغ تو ہر وقت موجود ہے، جہاں چاہو جلا لو۔ چراغ ہاتھ میں ہو تو پہلا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے روشنی اور نور کے بارے میں۔ روشنی سچ ہو جائے تو پھر رستہ بھی سچ ہو جاتا ہے، اور ایک دن منزل بھی سچ ہو جاتی ہے۔ اور تم اگر روشنی کو ہی نہیں جانتے تو رستے کو کیا جانو گے اور منزل کو کیا پہچانو گے؟ یاد رکھنا، جان کر ہی ایمان لایا جا سکتا ہے، نہ جاننے پر ایمان لاؤ گے تو لاؤ گے کیسے؟ انکانشیس جی کر جانو گے تو جانو گے کیا؟ نیند میں ہو تو دیکھو گے کیا؟ اور جو دیکھو گے وہ خواب کے سراب کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ یہی تمہاری حالت ہے، انکانشیس، بے ہوشی، نیند۔ کبھی خواب دیکھتے ہو کھلونوں کا، کبھی نوکریوں کا، کبھی شادیوں کا، کبھی شہرتوں کا، کبھی دولتوں کا، مگر خواب پھر خواب ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، سب بکھر جاتا ہے۔ لڑکے کی آنکھ کھلی تو سامنے جوانی تھی، لڑکے کے سارے خواب بکھر گئے۔ کھلونوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ جوان کی آنکھ بڑھاپے میں کھلی تو محبوب اور محبوبائیں بھول گئیں۔ بڑھاپے کی آنکھ موت کی دہلیز پر کھلی تو بڑھاپے کے خواب بکھر گئے۔
انا کی ساری زندگی ایسی ہی سراب ہے، کیونکہ انا تمہاری سوئی ہوئی حالت ہی کا نام ہے۔ ایمان تمہاری جاگی ہوئی حالت ہے، جب تم کانشیس ہوتے ہو، حاضر ہوتے ہو، الرٹ پریزنٹ ہوتے ہو، جب تمہیں حضوری کی لذت ملتی ہے، تو پھر ایمان تمہاری مانی ہوئی حالت نہ رہی، جانی ہوئی حقیقت بن گئی۔ اگر تم انکانشیس ہو، سوئے ہوئے ہو، خواب میں ہو، تو تم ایمان لا کیسے سکتے ہو؟ اور کس پر لاؤ گے ایمان؟ خواب میں سویا خواب کی حالت پر ایمان لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہو جو رہا ہے، مگر جو ہی آنکھ کھلتی ہے خواب بھی کھو ہی جاتا ہے۔ جب خواب کھو گیا تو خواب میں دیکھے گئے پر یقین کرنے کو رہ کیا گیا؟ انکانشیسلی جینے والا ایسے ہی نیند میں دنیا کی حقیقت دیکھتا ہے، جس فیز سے گزر رہا ہے، جس دور سے گزر رہا ہے، اسی کے مسلوں، اسی کی خواہشوں کو سب حقیقت مان کر چلتا ہے۔ اور پھر وہ فیز نکل گیا، وہ دور گزر گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ فیز ہی حقیقت نہ تھا، اس کی خواہشوں اور منزلوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھتے نہیں لڑکوں کے خواب بدلتے ہوئے جب وہ جوانی میں اترتے ہیں، جوانی کے خواب بدلتے ہوئے جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی حالت اگر تمہارے جینے کی ہو، نیند میں اگر تم ہو، بے ہوشی میں اگر تم ہو، تو ایمان رکھو گے کس چیز پر سوائے بے ہوشی کے، سوائے اس وقت چل رہے تمہارے خواب کے؟ اور عملاً یہی ہو رہا ہے۔ انسان، خاص طور پر وہ انسان جس سے میں اس وقت مخاطب ہوں، یعنی آج کا انسان، اس کی حالت یہی ہے۔ وہ اصل ایمان تو رکھتا ہے دنیا پر، اپنے خوابوں پر، اپنی منزلوں پر، اپنی ترقی پر، کامیابی پر، مگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے۔ دنیا کو تم جانتے ہو، ویسے نہیں جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی جیسے وہ تمہیں تمہاری نیند میں دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اس پر تمہارا ایمان ہے۔ ازلی حقیقت کو تم جانتے نہیں، مگر چونکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں جنہوں نے جاگ کر جی دیکھا ہے، تمہارے پاس نبیوں کی باتیں، آسمانی صحیفے پہنچے ہوئے ہیں، تمہاری کئی نسلوں نے کچھ چیزوں کو مانا ہوا ہے، تو تم ان معلومات کو بھی اپنی انا کا حصہ بنا لیتے ہو اور مان لینے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اس کو تم جانتے نہیں ہو، اور جو جانا نہیں جا سکتا اس پر ایمان لایا نہیں جا سکتا۔ دنیا تم جانتے ہو، دنیا پر تمہارا ایمان ہے، خدا کو تم نہیں جانتے، اس پر ایمان لاؤ گے کیسے؟ تم نہ جانے پر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ اور جو بھی عقیدہ تم نہ جانے کی اس حالت میں بناتے ہو، یاد رکھنا وہ تمہاری بے ہوشی، تمہاری اس نہ جاننے کی حالت کا ہی تراشا ہوا ہے۔ بے ہوشی کے پانیوں میں ہوش کی مچھلیاں بھلا کب تیری ہیں؟ نیند میں تعمیر کیے گئے تمہارے جسم کے اس ٹیمپل میں ہوش کا دیوتا کیسے رہ سکتا ہے؟ تم نے خوف سے یہ ٹیمپل بنایا ہوگا، موت نے ڈرایا ہوگا، اس لیے سہارا لیا ہوگا، تمہاری زندگی کی لایعنیت کھٹکی ہوگی، جنت کا لالچ جاگا ہوگا، تب یہ ٹیمپل بنایا ہوگا، مگر تم اس کی تعمیر میں خود شامل ہی نہ تھے، تم تو خواب میں تھے۔